نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم التوفيق الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین محتشم، شفا شریف کے دراسات میں سے ایک درس آج پھر آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ہے. شفا شریف کی 8ویں فصل میں سے میں نے کچھ احادیث آج کے درس کے لیے منتخب کی ہیں. مالک لا یزل آج کی گفتگو کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات میں محبت کے اضافے کا سبب بنائے اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق کامل عطا فرمائے. آمین. عزیزان گرامی قدر، میں نے ابتدا میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن ہوگا جس دن مومنین اور مومنات کے درمیان ایک نور چل رہا ہوگا. وہ نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب ہوگا اور ان کو کہا جائے گا کہ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں اس جنت کی مبارک ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ یہیں پہ رہیں گے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. عزیزان گرامی قدر، یہ کامیابی کیا ہے جو اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے افراد کو عطا کرے گا، جس کی وجہ سے جنت کی بشارتیں ملیں گی اور جو وجہ بنیں گی جنت میں داخلے کی. یہ نور جو دائیں اور بالکل سامنے ہوگا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، کہ جب ایمان والے قبروں میں ہوں گے تب بھی اس نور کا ساتھ ہوگا، جب قبروں سے نکلیں گے تب بھی یہی نور آگے ہوگا، میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے پھر بھی اسی نور کی جلوہ گری ہوگی، جنت میں داخل ہوں گے یہی نور عین دروازہ جنت کے اوپر موجود ہوگا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو جائے، یہ نور نگہبانی کرے گا. سب سے پہلا مرحلہ موت کے بعد قبر کا ہے. آنکھیں بند ہوں گی، 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اندھیری قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا. وہاں کوئی سوال و جواب کرنے والے ہوں گے، وہ سوال کریں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
روزہ اطہر اور امتی کی قبر کے درمیان جتنے پردے ہیں، جتنی دیواریں ہیں، اللہ یہ سارے کی ساری ہٹا دے گا، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور سامنے کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح اس پیاری ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ وہ چہرہ انور امتی کو دکھایا جائے گا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود بعد مسعود سے اس نور کی کرنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھا کر یہ پوچھا جائے گا کہ امتی بتا کہ کیا پہچانتا ہے اس کمال والی ہستی کو، کیا شناخت بقایا ہے، کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ جو عاشقین ہوں گے ان کا جواب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ان کو نہیں پہچانوں گا تو میں کس کو پہچانوں گا؟ یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر ہے، قبر کی کایا پلٹ جائے گی، وہاں کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے، حکم آ جائے گا فرشتوں کو کہ اس بندے کی قبر کو کشادہ کر دو، اس بندے کی قبر کو کھول دو۔ کہاں تک کھولنا ہے؟ جہاں جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں وہاں تک اس قبر کو وسیع کر دو۔ کسی جگہ پہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میری قبر یہاں پہ ختم ہو رہی۔ اچھا، دوسرا فرمایا کہ اس کی قبر میں جنت کے باغ لگوا دو۔ فقط شناخت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز اور کمال ہے کہ قبر کی ساری وحشتیں دور ہو جائیں، وہاں آرام، وہاں سکون، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقت کی وجہ سے سارا عرصہ جو اب قیامت تک اس نے گزارنا ہے، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ جائے گا کہ نوم، سو جاؤ، نومۃ العروس، جیسے رات کی دلہن سو جاتی ہے، پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اس طرح سو جاؤ، بے فکر ہو کے، بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ یہ کس چیز کا اعجاز ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچاننے کا۔ یہ نور وجود مسعود سے جو پھوٹ رہا ہے اس کی برکت سے قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے، اندھیری قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اب آئیے قبر سے نکلنے کا مرحلہ ہے۔ امام ترمذی نے پورا باب باندھا کتاب المناقب کا، اس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اب عربی متن اس کو حذف کر رہا ہوں، خالی اردو آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے قبر میں سے باہر نکل کے آؤں گا، لوگ پیچھے چل رہے ہوں گے، میں سب سے آگے چل رہا ہوں گا، اور میں ان سارے لوگوں کا خطیب ہوں گا۔ اب خطیب کون ہوتا ہے؟ جو ترجمانی کر رہا ہے، سب کی طرف سے بول رہا ہے۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب میں سے کوئی بول رہا ہے؟ سب سماعت کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، سب سے آگے آگے چلوں گا،
اور میں ان سارے لوگوں کا خطیب ہوں گا۔ اور پھر فرمایا میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ لوائے حمد یہ اللہ کی کبریائی کا جھنڈا ہے جو پوری مخلوق میں سے فقط دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھمایا جائے گا۔ گویا بتایا جائے گا کہ آج اگر کسی کو پناہ ملنی ہے تو وہ فقط اس جھنڈے کے نیچے پناہ ہوگی۔ وہ لوائے حمد کا جھنڈا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہوگا۔ اچھا، اب لوگوں میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہاں آپ لوگوں نے اس کا ایک ادنا سا مظہر دیکھا ہوگا کہ جب قافلے کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا ایک بنا دیتے ہیں گروپ، تو ہر گروپ اپنا اپنا کوئی علامت رکھ لیتا ہے، یوں ڈنڈا اوپر کر کے کوئی علامت رکھ لیتا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کہ جو ہمارے گروپ والے ہیں وہ سارے اس طرح پیچھے پیچھے آتے چلے جائیں۔ اب یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اب اس کو امپلیمنٹ کیجئے اس پہ کہ لوائے حمد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ جس نے منزل پہ پہنچنا ہے وہ اس جھنڈے کے ساتھ آ جائے، اس گروپ کے ساتھ جڑ جائے، اس قافلے کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ مکرم و معزز ہوں گا۔ سب سے زیادہ تکریم اور تعظیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ وہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرآن پاک نے فرمایا کہ میں کبھی لوگوں کے آگے آگے چل رہا ہوں گا، کبھی ان کے دائیں طرف ہوں گا۔ اب آئیے، جیسے ہی قبر سے اٹھے میدان محشر کی طرف چلے، اللہ کی کرسی لگ گئی ہے، تخت سجا دیا گیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا؟ فرمایا کہ جنتی لباسوں میں سے ایک خوبصورت ترین لباس اللہ وہ مجھے عطا کرے گا۔ وہ لباس کائنات میں اس سے پہلے نہیں اترا ہوگا، وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق مجھے وہ لباس پہنائے گا۔ میں اللہ رب العزت کے تخت کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور پوری کائنات میں اس جگہ کے اوپر نہ اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوا ہے نہ اس کے بعد کوئی کھڑا ہوگا۔ یہ وہ نور ہے جو کبھی سامنے ہوگا کبھی دائیں ہوگا۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، فرمایا کہ میں لوائے حمد کا اٹھانے والا ہوں گا، میرے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا، اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ آقا عاجزی سے فرما رہے ہیں، حالانکہ فخر تو ہے کہ کائنات میں کوئی بھی اللہ کی کبریائی والا جھنڈا اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو یہ فخر ہے یا نہیں؟ لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں کہ اللہ کا لوائے حمد وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب لوگ سب سے مایوس ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ جب لوگوں کے پاس کوئی امید نہیں رہے گی پھر لوگوں کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں مقبول الشفاعت ہوں گا۔
اب شفاعت کرنا الگ بات ہے، شفاعت کا قبول ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو شفاعت کریں گے، لیکن کیا وہ ضروری ہے کہ ان کی شفاعت قبول بھی ہو؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا یہ اعجاز ہے کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ شفاعت لازمی قبول ہو۔ یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے کہ جب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اطہر سے کوئی الفاظ نکلیں گے تو اللہ رب العزت ان کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو 100% قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا یہاں سے جس وقت فری ہوں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، ان دونوں کے درمیان ایک اور مرحلہ ہے۔ جنت کے دروازے سے پہلے یہاں اب اس گرمی کا اندازہ کیجئے، جب جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر بندہ پانی کتنا پیتا ہے، پیاس کتنی لگتی ہے، اور دسمبر جنوری کے اندر کیا ہم اتنا ہی پانی پیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ سورج کی تپش زیادہ ہے، اس کی گرمی زیادہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ سوا نیزے کے اوپر سورج کھڑا ہوگا، یہاں پہ سورج ہوگا، گرمی کی انتہا کیا ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں پریشان نہ ہو، یہاں پر بھی آپ کی ڈھارس کے لیے کوئی چیز میرے پاس موجود ہے، پریشان نہ ہو۔ یہی نور جو جنت میں داخلے تک ایمان والے مرد اور عورت کے ساتھ ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا۔ فرمایا کہ جب لوگ اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے بقدر، کوئی اپنے پسینے میں پاؤں کے ٹخنوں تک دھسا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے پیٹ تک آ رہا ہوگا، کسی کے سر تک پسینہ ان کا پہنچ چکا ہوگا اور وہ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے۔ فرمایا اس وقت بھی اگر کسی کو پیاس لگے گی نا تو پریشان نہیں ہونا، میرا حوض کوثر موجود ہوگا۔ وہاں پر بھی آپ کی تسلی کا سامان ہوگا، اور اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی مسافت 1 مہینے تک کی ہے۔ یعنی اگر اس طرح 1 مہینہ ہے تو اس طرح بھی 1 مہینہ ہوگا، لمبائی میں بھی 1 مہینہ اور چوڑائی میں بھی 1 مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور فرمایا کہ اس کی خوشبو کستوری سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر فرمایا اب پانی پینے کے لیے کوئی پیالے ہوں گے نا، فرمایا کہ اس کے جو پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس طرح وہ چمکتے ہیں اسی طرح یہ چمکیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس میں سے فقط 1 گھونٹ پی لے گا، جو اس میں سے فقط 1 گھونٹ پی لے گا، اس کو پھر پورے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی حشر کے تلاطم میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بنے گی۔ اب آخری لمحہ آتا ہے جنت میں داخلے کا، سارے لوگ منتظر ہوں گے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے سنہری دروازے کے اوپر پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ جنت رضوان سوال کرے گا کون؟ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رضوان داروغہ جنت وہ یہ کہیں گے کہ ہاں مجھے بہت عرصہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جب محمد
کوئی چیز آ کے ملتی ہے پھر چھن جاتی ہے. خالدین فیہا، اب یہ جو جنت تمہیں مل رہی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ لوگوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو آپ لوگوں کے حصے میں آ گئی. عزیزان من، اپنے آپ کو دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو. شفا شریف یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوبی ہوئی کتاب ہے. ایک ایک صفحہ، ابھی میں نے اس میں سے فقط 5 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایمانداری سے بتائیے آقا کے مقام اور عظمت کی کیفیت کیا محسوس ہوتی ہے؟ یہ میں نے ابھی فصل 8 میں سے فقط یہ 4-5 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر اللہ ہمت دے، موقع دے، اس کتاب کو پڑھیے اور آقا سے عشق کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق ہماری نسلوں کے اندر بھی جاری و ساری فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.